بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 61، 62 اور 63 کا ترجمہ یہ ہے: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض، اللہ تعالی نے تمہیں زمین کے مادے سے پیدا کیا۔ واستعمرکم فیہا، اور تمہیں زمین میں آباد کیا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس ذات کی طرف استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، توبہ استغفار قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، قوم کہنے لگی اے صالح، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ قبل ھذا، یہ باتیں شروع کرنے سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا آپ ہمیں ان چیزوں سے منع کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو اس بات میں شک میں پڑے ہوئے ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور یہ شک ہمارے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، صالح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، ذرا مجھے بتاؤ، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر کھڑا ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے کون اس کی پکڑ سے بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم سوائے خسارے اور نقصان کے مجھے کسی چیز میں بھی نہیں بڑھا رہے۔ 3 واقعات، یہ تیسرا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر اور رسول ہیں، اور انہوں نے آ کر وہی دعوت دی جو ان سے پہلے انبیاء آ کر دے چکے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب اس میں خاص بات جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، محبت، تعارف بیٹھ جائے تو پھر اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی ہمارے یہاں مجلس میں آ جائے اور اس کو ہم جانتے نہ ہوں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی آیا بیٹھ جائے۔ پھر اگر ہمیں بتا دیا جائے ان میں یہ خصوصیات ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، تو پھر ہمارے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، ہمارے دل میں ان کی محبت، عظمت بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قوموں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا کر اللہ کی طرف بلاتے کہ اس ذات کی محبت دل میں آ جائے، عظمت دل میں آ جائے، پھر اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ نعمتوں کا بھی تذکرہ فرماتے۔ ہوا انشأکم من الارض، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے مادے سے وجود دیا ہے۔ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، زمین کے مادے سے بنایا۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں آ رہے ہیں، انسان جو خوراک لیتا ہے وہ خوراک زمین سے نکلتی ہے، پھر وہ انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے، وہ خون بنتی ہے،
پھر وہ مادہ تولیدی میں بدل جاتی ہے، پھر اس سے انسان وجود میں آتا ہے، تو گویا ہر انسان زمین سے اور زمین کے مادے سے بن رہا ہے۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں بسایا، آباد کیا، رہنے کا موقع دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نہ دیتے، آج ہم میں سے کون یہاں بیٹھا ہوتا؟ یہ جو 40، 50، 60 سال کی بہاریں، رونقیں، خوشیاں، چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کا موقع ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، ہم دنیا میں ہی نہ آتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا۔ یہ اللہ کی عظمت بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کی نعمتوں کا تذکرہ، پھر اس کے ساتھ اگلا پیغام فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ میرا رب ایسا زبردست ہے، جو بھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اسے محروم نہیں کرتا۔ یہی جملہ، یہی دعوت، یہی پیغام، یہی الفاظ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہے، یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہی، اور یہی الفاظ اس سورت کے شروع میں فاستغفروہ ثم توبوا الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی کامیابی میں یہ بہت بنیادی اہمیت اور حیثیت رکھنے والا عمل ہے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا۔ نہ معلوم ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کس قدر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی اللہ سے معافی نہ مانگے تو یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ آج کوئی انسان ہماری بات نہ مانے، ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں، ہمارا ملازم ہمارا کہنا نہ مانے، ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا خالق اور مالک ہے، پیدا کرنے والا، سب کچھ دینے والا ہے، ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے رہے اور پھر اس کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی نہ کریں تو انسان کہاں جائے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو انسان کی عزت اور انسان کا وقار اور اس کی کامیابی اس میں ہمیشہ خود کو گناہگار سمجھے۔ یعنی ہم تو 100% گناہگار ہیں، اگر کبھی کسی دن آدمی کو لگے کہ آج میں نے گناہوں سے بچتے ہوئے دن گزار لیا، پھر بھی دل کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تو بہت گناہگار ہوں۔ دل میں یہ نہ آئے کہ میں تو صبح اٹھا ہوں، آج میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، آج تو میں نے یہ اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ یہ جو سینہ چوڑا کرنے والی کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی، ندامت، شرمندگی، یا اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم آپ کی کیا عبادت کریں گے، ہم آپ کو کیا راضی کریں گے، اس کیفیت کے ساتھ انسان چلے۔ جب یہ دعوت آئی، حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بات رکھی تو کہنے لگے، اے صالح، ہم نے تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، یہ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ آپ نے قوم کا نام روشن کرنا تھا، آپ نے ملک کا نام روشن کرنا تھا، آپ نے خاندان کا نام روشن کرنا تھا، آپ نے اپنے گھر والوں کا ایک سٹیٹس بنانا تھا، یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ آج کے زمانے میں اگر ہم یہی بات سمجھنا چاہیں، وہ والدین جو اپنے بیٹے کو پیسہ بنانے کی، کمانے کی مشین بنانا چاہتے ہوں، اپنے کاروبار کو سنبھالنے والا بنانا چاہتے ہوں، اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہوں، وہ بیٹا ذرا نیکی کی طرف چلا جائے، تھوڑا دیندار بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، تو یہ والدین بھی بالکل یہی جملے اپنے بیٹے سے کہیں گے، بیٹا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم نے تو تم سے امیدیں وابستہ رکھی تھی کہ تم نے ہمارا کاروبار سنبھالنا ہے، دکان سنبھالنی ہے، اچھی نوکری کرنی ہے، ہمارا مستقبل بنانا ہے، ہمارے بڑھاپے کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ آج کے مسلمان والدین کا بھی یہی ذہن ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، آج کا مسلمان اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو کتنا دیندار دیکھنا چاہتا ہے، اتنا دیندار دیکھنا چاہتا ہے کہ بس میرے سامنے، میری بات کے سامنے کوئی دوسری اپنی بات نہ رکھے، مجھے برا بھلا نہ کہے، مجھے گالی نہ دے، میری عزت کرے، میرا ادب احترام کرے، بس اتنا دین بہت ہے، اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اپنی اولاد کو صرف اتنا دیندار بنانا چاہتا ہے، اپنی اولاد سے یہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے، اور دنیا کے لیے پوری دنیا کی خاک چھانتا رہے،
فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو کبھی انگلینڈ میں، کبھی فرانس میں، کبھی اٹلی میں، کبھی برطانیہ میں، وہ تو بہت مصروف رہتا ہے، اس کے پاس تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ دنیا کی خاک چھانے، دنیا کے لیے خوار ہوتا رہے، اس پر فخر اور ناز ہے، اور تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہماری اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے، قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ اپنی اولاد کو ایسا ذہن دو، ایسی سوچ دو، بیٹا تم نے ہمارا نام نہیں روشن کرنا، تم نے اللہ کے دین کا نام روشن کرنا ہے، تم نے ابو بکر اور عمر کا جانشین بننا ہے، تم نے عثمان اور علی جیسے بن کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تم نے امت مسلمہ کو عروج پر لے کر جانا ہے۔ یہ ہم اپنی اولاد کا ذہن بنائیں۔ یہ کیا کہ ہمارا چھوٹا سا پیٹ پالنے والا اور 2 پیسے کما کر لانے والا بن جائے، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کا یہ ذہن بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو قرآن میں اسی انداز سے بتلایا۔ تو آج تو ہماری عمومی سوچ ہی بدل گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے یہ بڑا ہوگا، بڑی نوکری کرے گا، بڑا کاروبار کرے گا، میرے بڑھاپے کو سنبھالے گا، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی اولاد اگر اللہ کے دین کی محنت کرنے والی بن جائے، اللہ کے دین کا نام روشن کرنے والی بن جائے، یہ تو آخرت کا ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہم قبر میں لیٹے ہوں گے، بہت مزے سے ہوں گے، ہماری روح کو جو سکون اور تسکین پہنچے گی، ہم کہیں گے یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میری اولاد کو صحیح راستے پہ چلایا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ہم بھی اپنی سوچ اس طرح بنائیں جیسے انبیاء کی سوچ تھی، یا جو قرآن پاک نے ہمیں دی ہے۔ یہ جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں، یہ سوچ رکھنا یہ تو بہت بڑی خسارے کی بات ہے، بہت معمولی سوچ ہے، بہت ادنا سوچ ہے۔ اعلیٰ سوچ، بڑی سوچ، بڑھیا سوچ، جتنا زیادہ ہم اپنی اولاد کو اس حساب سے لے کر چلیں گے تو یقیناً وہ اولاد ہماری دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے گی، اور وہ ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔